اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بعض کتاب صرف سادہ میں وزن کے قواعد پر چل رہی تھی۔ ہم نے 3 قاعدے پڑھ لیے۔ آج ہمارا وزن کرتے ہوئے جن قواعد کو ہم نے اپلائی کرنا ہے یا جن قواعد کا ہم نے خیال رکھنا ہے ان میں سے ہم آج چوتھا قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر در کلمہ ای حرف مشدد کے نمودار 2 حرف ہم جنس است باشد با مراجعه به کلمات هم جنس باید ببینیم آن 2 حرف هر 2 اصلی هستند یا هر 2 زائد یا یکی اصلی و دیگری زائد هست۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس پر شد ہو تو اب شد والے حرف سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے کون سا حرف اصلی اور کون سا زائد ہے؟ مثلا علمہ ہے یا مثلا مدہ ہے یا مثلا یعلمو، یہ جو حروف ہیں ہمارے پاس شد والے، ان میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر لام اصلی کون سی ہے، لام زائد کون سی ہے؟ علامہ میں یا دونوں لام زائد ہیں یا دونوں اصلی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ یا مدہ میں یا امدہ، مدہ کو باب افعال میں لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ امدہ۔ تو یہ جو امدہ میں 2 دال ہیں ان میں سے اصلی کون سی ہے اور زائد کون سی ہے؟ یا دونوں اصلی ہیں یا دونوں زائد ہیں؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں در صورت اول وزن را بدون حرف مشدد می آوریم۔ سب سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس لفظ پر شد ہوتی ہے اصل میں وہ 2 لفظ ہوتے ہیں۔ مثلا مدہ ہے اصل میں وہ 2 دالیں ہیں اس کے اندر، یا مرہ اس میں بھی 2 رائے ہیں، مررہ ہے اصل میں، یا مدہ بھی اصل میں کیا ہے؟ مددہ ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر شد کے لکھیں، اس کی شد اتار دیں اس سے، اور 2 دال میں جو اصل تھا اسی طرح سے آپ اس کو لکھ دیں۔ مرہ کو ماررہ کی صورت میں لکھ دیں کہ میگوئیم بر وزن فعلاس، مرہ کو جب ہم شد سے نکالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ماررہ۔ اب اس کا وزن کیا بن جائے گا؟ اب ہمارے پاس اس کا وزن ٹھیک ہو گیا، مرہ فعلا ہے اس کا وزن۔ اور در صورت دوم دوسری صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ ہمان زائد مشدد را در وزن می آوریم، کہ اسی شد کو جو زائد حرف ہے اس کو وزن میں بھی ہم لے آئیں۔ مثلا آپ کی لفظ ہے اجلواز، بے ہم چسپیدن، ایک دوسرے کے ساتھ چسپاں ہو جانا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مل جانا کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ کہ میگوئیم اس کا وزن ہم کیا بنائیں گے؟ بر وزن افعال است۔ اجلواز کا وزن کیا ہے؟ افعال ہے۔ و در صورت سوم تیسری صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ ہرگاہ نتوان تشخیص داد کے حرف اول از 2 حرف ہم جنس زائد است یا دوم، اگر ہمارے پاس پتہ نہ ہو، ہمیں نہ ہو کہ پہلا حرف زائد ہے یا دوسرا حرف زائد ہے، تو کیا کریں گے؟ ہر کدام از فی عین لام وزن را کے مقابلے آن حرف قرار گرفته باشد مشدد می کنیم۔ کہتے ہیں مثلا اگر آپ کے پاس لفظ ہے سلمہ، اس میں آپ کو نہیں پتہ پہلی لام جو ہے اصلی ہے یا دوسری لام ہے، تو اس کا وزن آپ بنائیں گے فعلا۔ تو وزن بناتے ہوئے بھی اسی کے مقابلے میں، اگر فے کے مقابلے میں ہے حرف شد والا تو فے کو مشدد کر دیں گے، اگر عین کے مقابلے میں مشدد حرف ہے مثلا یہاں پر لام ہے تو عین کو مشدد کر دیں گے، اگر لام کے مقابلے میں کوئی لفظ مشدد ہے تو لام کو مشدد کر دیں گے۔ جیسے احمرہ کا وزن ہم نے بنایا افعلا، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ عین لام کے مقابلے میں جو حرف مشدد ہوگا فی عین لام میں بھی آپ وہی لفظ کیا کر دیں گے؟ مشدد کر دیں گے۔ یہاں پر چونکہ لام مشدد ہے بیچ والا، یہاں پر بھی ہم بیچ والا عین کو مشدد کر دیں گے۔ یہاں پر احمرہ میں را پر شد ہے تو یہاں پر لام کو ہم مشدد کر دیں گے۔
وهرگاه بدانیم کدامی از آن دو زائد است و کدام اصلی وزن بدون حرف مشدد می آوریم. اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان دو میں سے حرف اصلی کون سا ہے اور حرف زائد کون سا ہے تو ہم وزن کو بدون مشدد لے آئیں گے. جیسے سید اصل میں کیا ہے؟ سیود ہے، بر وزن فاعل، یا مثلا علی بر وزن فعیل ہے. تو یہاں پر ہم یا پر چونکہ یہاں پر شد ہے تو یہاں پر ہم عین پر شد نہیں لے آئیں گے، بلکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے؟ یا زائد ہے، تو یہاں پر ہم یا لے آئیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ عین اس کی جو ہے اصلی وہ یا میں تبدیل ہو گئی ہے اور وہ اصلی تھی دوسری واو سیود تھا. تو یا کو ہم لے آئیں گے ظاہری طور پر اور ہم یہاں پر شد نہیں لے آئیں گے، فاعل لے آئیں گے. یہ آپ کے پاس دوسرا قاعدہ تھا کہ آپ نے شد والے حروفوں میں کیا کرنا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اگر بعضی از حروف اصلی کلمے اصلی کلمے طبق قواعد علال وغیرہ کی خادمت حذف شود. سامعین میں ہم کچھ قواعد علال پڑھتے ہیں. علال کے قواعد کی وجہ سے بعض الفاظ کے حروف گر جاتے ہیں اصلا. تو از وزن جب وہ گر جاتے ہیں تو اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس میں کون سا حرف گرا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں از وزن نیز حرفی کے مقابلے آناز حرف می شود. مثلا میگویم کل بیگو، کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہو. از کالا یقولو، کالا یقولو سے امر کیا بنتا ہے؟ قل بنتا ہے. بر وزن فل، اس کا وزن کیا ہے؟ فل ہے. یا حب، واہبا یا حبو سے امر کیا آتا ہے؟ حب، یعنی بخشو، بے بخش، بخش دو. اس کا وزن کیا ہے؟ ال ہے. یا فے ہے. وفا کن، از وفا یفی. تو یہاں سے وفا یفی سے جب ہم امر بناتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ فے بنتا ہے. تو ہم کہیں گے فے تو کوئی لفظ نہ ہوا نا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے لفظ نہیں ہے لیکن اس میں قاعدہ علال جاری ہوا ہے. قاعدہ علال کی وجہ سے اس کی فا اور لام گر گئے ہیں اور صرف عین بچی ہوئی ہے. تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے اس کا وزن صرف اے ہے. فی عین لام تو اس کے گر گئے ہیں علال کے قاعدے کی وجہ سے، بس اس کا وزن کیا ہے؟ اے. یا قل، اس میں کیا گر گیا ہے؟ عین اس کی گر گئی ہے. تو ہم کہیں گے اس کا وزن فا اور لام کے مقابلے میں کیا ہے؟ فل بنتا ہے. یا حب کا وزن فل بنتا ہے، ال بنتا ہے، کیونکہ فا کلمہ اس کا گر گیا ہے واو اور حب بچا ہے صرف. تو اس کا امر بھی کیا بنے گا؟ ال کے وزن پر بنے گا. اچھا اگلا قاعدہ، اگر در کلمہ قلب مکانی واقع شدہ ہوا. قلب یہ ہوتا ہے کہ علال کے قواعد میں سے بعض قواعد اقلاب ہوتے ہیں. قلب یعنی تبدیل ہو جانا، یعنی ایک کلمہ کسی دوسرے کلمے میں تبدیل ہو گیا ہے. تو وہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر در کلمے قلب واقع شدہ بود، اگر کسی کلمے میں کوئی قلب کا قاعدہ جاری ہو، یعنی علال قلب کا قاعدہ جاری ہے، یعنی تبدیل ہو گیا ہے کوئی کلمہ، یعنی ترتیب اصلی فا عین لام بہم خوردے بود در وزن نیز ترتیب فی عین لام بہم می خورد. کہتے ہیں اگر فی عین لام کے کلمے، اگر کسی کلمے کے فی عین لام میں کیا ہو گئی ہے؟ ترتیب بگڑ گئی ہے، تو کہتے ہیں وزن میں بھی ہم اس کی ترتیب پھر بگاڑ دیں گے. مثلا کہیں گے جاہا بر وزن افعلا، اصل میں تو فی عین لام ہوتا ہے بھائی، تو افعلا کیسے کر دیا آپ نے؟ کہتے ہیں کیونکہ جاہا میں ترتیب بگڑ گئی ہے تو وزن کرتے ہوئے بھی ہم اس کی ترتیب بگاڑ دیں گے. کہتے ہیں کیونکہ جاہا کے اگر ہم اصلی کلمات کی رجوع کریں تو کلمات ہم جنس جو ہیں وہ ہیں وجہا، وجہن ہے اصل لفظ. وجہن کا وزن فاعلن ہے. وجیہن، وجاہتن. تو کہتے ہیں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جیم عین الفعل جو تھی وہ الف کے منقلب از واو از فاعل فعل می باشد، کہ یہ جو جیم شروع میں آئی ہوئی ہے اصل میں تو یہ عین الفعل تھا. یہاں پر دیکھیں واجہن، وجیہن، وجاہتن، یہاں پر یہ سب ان الفاظ میں عین الفعل بن رہی ہے. تو کہتے ہیں عین الفعل بن رہی تھی جیم، لیکن یہاں پر شروع میں آئی ہوئی ہے
تو کیا ہوا ہے اصل میں، کیونکہ قاعدہ اقلاب جاری ہوا ہے، قلب کا قاعدہ جاری ہوا ہے، اس کی ترتیب بگڑ گئی ہے، تو ہم وزن میں بھی اس کی ترتیب کو اسی بگڑے ہوئے کلمے کے مطابق لے آئیں گے۔ اصل میں تو ہے واجہا، لیکن چونکہ یہ جاہا بن گیا ہے لہٰذا ہم اس کا وزن بھی فعلا کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ افعلا کے ذریعے کریں گے۔ جی آگے فرماتے ہیں فائدہ دانستان وزن کلمات تشخیص حروف۔ یہ جو ہم وزن کر رہے ہیں اور اصلی حروف کو زائد حروف سے پہچان رہے ہیں، اس کو کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں حروف کی کلمات کی اصالت کا پتہ چل سکے گا۔ مثلا لفظ تقوی ہے، یہ واقع یا سے ہے، کاوا یا سے ہے، یا کسی اور لفظ سے ہے، ہمیں کیا پتہ؟ تو کہتے ہیں اگر ہم حروف اصلی کو حروف زائد سے پہچان لیں اور کسی کلمہ کے حروف اصلی تک پہنچ جائیں تو ہمیں معنی کرتے ہوئے مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ ہمیں وزن کلمات کے وزن کو جاننے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں تشخیص حروف کے حروف اصلی کون سے ہیں، کہ بے وسیلہ آن اس کے ذریعے ہم توان کر سکتے ہیں نو و بنا کلمہ شراک، کلمہ کی نو اور بنا کو اس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کی اصل بناوٹ کیا تھی کلمے کی۔ اگر ہمیں کلمے کی اصلی بناوٹ کا پتہ نہ ہو تو ہم معنی کرتے ہوئے غلطی کا شکار ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں تبصرۃ در کلمے حرفی را کے برابر فی اس فاعل فعل، حرفی را کے مقابلے عین اس عین الفعل، و حرفی را کے مقابلے لام اس لام الفعل مینامان۔ مثلا زارابا، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلا۔ زاد کو ہم کہیں گے یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کو، تو زاد فاعل فعل ہے۔ را کیا ہے؟ را کس کے مقابلے میں ہے؟ عین کے مقابلے میں ہے نا، تو اس کو عین الفعل کہیں ہے، اور با یہ کیا ہے؟ لام کے مقابلے میں، تو اس کو لام الفعل کہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ با، ضربا میں با لام الفعل ہے۔ لام الفعل یہ رباعی را لام الفعل اول و دوم، و لام الفعل یہ خماسی را لام الفعل اول لام الفعل دوم و لام الفعل سوم کہیں گے۔ مثلا دحرجا ہے، دحرجا، اس کا وزن کیا ہے؟ فعللا ہے، فعللا دحرجا، تو دال فاعل فعل ہے، ہے ہا کیا ہے؟ عین الفعل ہے، اور اس کے بعد را ہے، لام الفعل اول ہے، اور جیم لام الفعل دوم ہے۔ اسی طرح سے سفر جلن ہے، رباعی خماسی مجرد میں سفر جالن، ہم کہیں گے سین فاعل فعل ہے، فا عین الفعل ہے، را لام الفعل اول ہے، جیم لام الفعل دوم ہے، اور لام لام الفعل سوم ہے۔ صحیح۔ اگلی بحث فرماتے ہیں صحیح، معطل، معمول، مضاف اور سالم۔ یہ 7 اقسام ہیں۔ یہ حروف کیا نام ہے اس کا، صرف میر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کلمے از نظر چگونگی حروف اصلی سے تقسیم دار، کسی حروف کے اندر حروف اصلی کس طرح سے پائے جا سکتے ہیں، اس لحاظ سے کلمہ کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ یا تو کلمہ صحیح ہوگا یا معطل ہوگا، یا کلمہ محمود ہوگا یا مضاف ہوگا یا سالم ہوگا۔ یہ حروف اصلی کی تقسیم کے اعتبار سے صحیح اور معطل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کلمہ ایرا کے ہیچ کدام از حروف اصلی آن حرف اللہ نباشد صحیح میگویان۔ فرماتے ہیں اگر کسی کلمہ میں اس کے حروف اصلی میں کوئی بھی حرف علت نہ ہو، اس حرف کو، اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ صحیح، اس کی تعریف ہم کر لیتے ہیں۔ صحیح ہر وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں
حرف علت شامل نہ ہو، مثلا ضربا، نصارا، علما، یہ تینوں حرف اس کے اصلی ہیں نا، ناصرہ کے بھی، اس کے بھی تینوں حرف اس کے اصلی ہیں، ضربا میں تینوں حرف اس کے اصلی ہیں، یا مثلا ضاربا، یا استعلما، یا مثلا استنصرا، اس کے اصلی حروف کون سے ہیں؟ اس کے بھی ناصرہ ہے، اس کے بھی 3 حروف اصلی، اس کے بھی عین لام میم ہے اس کے اصلی حروف۔ کہتے ہیں اگر کسی کلمہ میں اس کے اصلی حروف میں سے کوئی حرف علت نہ ہو تو وہ حرف کون سا ہوگا؟ وہ کلمہ صحیح ہوگا۔ حرف علت کون سے ہیں بھلا؟ حرف علت آگے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اور اگر کسی کلمہ کے حروف اصلی میں کوئی حرف علت ہو اس کلمے کو معطل کہتے ہیں۔ حروف علت کون سے ہیں؟ واو اور یا اور الف ہیں۔ معطل کی بھی تعریف میں لکھ دیتا ہوں، ہر وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، جیسے وعدہ، یا مثلا خوفا، یا مثلا رمایا، یا مثلا دعوا۔ حرف علت کون سے ہیں؟ حرف علت واو، یا اور الف، یہ حرف علت ہیں 3۔ اچھا، اس کلمہ میں حرف علت کوئی ہے یا نہیں؟ اس کے حروف اصلی میں اس کے حروف اصلی کون سے ہیں؟ یہی واو اور عین اور دال ہے۔ تو واو، عین اور دال میں کون سے حرف کے مقابلے میں حرف علت ہے؟ واو کیا ہے؟ حرف علت ہے، اس میں واو حرف علت ہے، اس میں یا حرف علت ہے، دعوا میں بھی وا حرف علت ہے، اور آمرا میں یہاں پر حمزہ یا الف کیا ہے؟ حرف علت ہے، یا مثلا جاء، یہاں پر بھی حمزہ یا وہی الف حرف علت ہے۔ پس یہ سب کیا ہو گئے؟ یہ معطل ہیں، اور یہ کیا ہیں کلمات؟ یہ صحیح ہیں کیونکہ ان کے حروف اصلی میں حرف علت شامل نہیں ہے، لیکن ان حروف اصلی میں ایک حرف کون سا ہے؟ حرف علت ہے۔ اچھا، کلمہ ایرا، ہر وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی ایک بھی حرف علت نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور وہ کلمہ جس کے ایک یا چند حرف اصلی میں سے حرف علت کوئی حرف آ جائے اس کو معطل کہتے ہیں۔ حروف علت کون سے ہیں؟ عبارت انداز واو، یا اور الف۔ حروف علت یہ 3 ہیں۔ وسائر حروف را صحیح میں گیا، وہ تمام حروف کو صحیح کہتے ہیں ان کے علاوہ، اور ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں، حروف علت اور حروف صحیح۔ حروف علت کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ حروف علت کو اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو علت ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے، یہ اپنا ایک مدعا نہیں رکھتا، اس کی باتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح سے حروف علت جو ہیں ان کا بھی مدعا ایک نہیں ہوتا، کبھی واو الف ہو جاتی ہے، کبھی الف یا ہو جاتی ہے، کبھی یا واو ہو جاتی ہے، یہ اپنی حالت پر باقی نہیں رہتے، جبکہ باقی حروف جو ہیں حروف صحیح وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، وہ حرف صحیح ہیں، وہ حرف کیا ہیں؟ اپنی صحت پر باقی رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن حروف علت کو کیا ہے؟ علت ہوتی ہے، جبکہ حروف صحیح کو علت نہیں ہوتی، وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، اور واو، یا اور الف کے علاوہ باقی سب حروف کیا ہیں؟ حروف علت ہیں۔ مثلا یہ کلمہ سالمہ، سالمن، یا مثلا یسرا، باع، راما، یہ 2 کیا ہیں؟ صحیح کی مثال ہے، لیکن معطل کی مثال یہ جو یہاں پر یا حرف علت، یہاں پر الف ہے جو کہ یا تھی اصل میں، اور یہاں پر الف ہو گئی ہے، اور راما یا، یہاں پر بھی یا ہے اور یہاں پر الف ہو گئی ہے، رما، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرف اس میں علت موجود ہے، پس یہ کلمہ معطل ہوگا، اور یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں معطل 7 قسم، معطل کی 7 قسمیں۔ معطل الفا، معطل الفا اس معطل کو کہتے ہیں جس کے فا الفعل کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے۔ معطل الفا کو مثال بھی کہتے ہیں۔ دوبارہ بتاتا ہوں، معطل کی 7 قسمیں ہیں۔ معطل الفا وہ کلمہ جس میں حرف علت موجود ہو
لیکن فا اور فعل کے مقابلے میں حرف علت ہو. اس کو مثال بھی کہتے ہیں، جیسے یسرا وا وقتن. اب وقت اور یسرا میں حرف علت کون سے فے این لام کے مقابلے میں؟ فے کے مقابلے میں ہے، این کے مقابلے میں، یا لام کے مقابلے میں؟ فے کے مقابلے میں. تو پس یہ کون سا ہے؟ معطل الفا ہے، معطل العین یا معطل اللام نہیں ہے. اس کو مثال بھی کہتے ہیں. یہ مثال یائی ہے اور یہ مثال واوی ہے. آگے معطل العین، اس کو اجوف بھی کہتے ہیں. معطل العین یعنی وہ حرف، وہ کلمہ جس کے عین الفعل کے مقابلے میں حرف علت ہو. جیسے خافا، اصل میں خاوفا تھا، واو الف میں تبدیل ہو گئی ہے تو واو حرف علت موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اجوف واوی کی مثال ہے، یا معطل العین واوی. اور یہ اجوف یائی کی مثال ہے. بیچ میں کیا ہے؟ عین الفعل کے مقابلے میں یا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اجواف یائی کی مثال ہے، یا معطل العین یائی. تیسری قسم معطل کی معطل اللام ہے. معطل اللام یعنی ایسا کلمہ جس کے لام الفعل کے مقابلے میں حرف علت ہو. اس کو ناقص بھی کہتے ہیں. جیسے دعا، اصل میں کیا تھا؟ دعوا تھا، واو الف میں تبدیل ہو گئی ہے قاعدہ علال کی وجہ سے، جو آگے ہم ابھی پڑھیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے معطل اللام کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کو ناقص بھی کہتے ہیں یا معطل اللام بھی کہتے ہیں. ناقص یا ناقص واوی ہوتا ہے یا ناقص یائی. یہ مثال یائی ہے، یہ مثال واوی ہے، کیونکہ اس کے یا ہے حرف علت، اس کی وا ہے. اس کی حرف علت اجواف میں واو ہے، اس کی اجواف میں حرف علت یا ہے. یہ اجواف واوی ہے، یہ اجواف یائی ہے. لام الفعل میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. اور وہ حرف علت کون سی ہے؟ واو ہے یا یا ہے؟ اگر واو ہو تو ناقص واوی، اگر یا ہو تو ناقص یائی. اچھا، چوتھی قسم معطل الفا واللام. ایک ہی کلمہ ہے، اس کی فا الفعل میں بھی حرف علت ہے، لام الفعل میں بھی حرف علت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. جیسے وفایا یا وہی، وفا اور وہی. وافایا تھا اصل میں حرف علت، لام فا الفعل کے مقابلے میں بھی ہے اور یا لام الفعل کے مقابلے میں بھی حرف علت ہے. اس طرح سے کلمہ وہی ہے، اس کے فا الفعل کے مقابلے میں بھی حرف علت ہے اور لام الفعل کے مقابلے میں بھی حرف علت ہے. تو وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں دو حرف اصلی حروف علت میں سے ہوں اور دونوں ہوں بھی فرق کے ساتھ، ان کے بیچ میں کیا ہو؟ فرق ہو. یہاں پر فا بیچ میں آئی ہوئی ہے فرق کرنے کے لیے، یہ لفیف مفروق ہوگا. پانچویں قسم معطل العین اور لام کے بارے میں، یعنی عین الفعل اور لام الفعل میں کیا ہے؟ حرف اصلی میں حرف علت موجود ہے، یعنی حرف علت ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہیں، ملے ہوئے ہیں. مفروق یعنی جدا جدا، مقرون یعنی ملے ہوئے ہونا. جیسے لوا یا حیا، یہ لاوا یا تھا اور یہ ہا یا ہے. عین الفعل اور لام الفعل میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. یہاں پر بھی عین الفعل اور لام الفعل میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. یہ کیا ہے؟ لفیف مقرون ہے. معطل الفا والعین، چھٹی قسم کیا ہے؟ معطل الفا میں اور معطل العین میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. جیسے ویل، یہ لفیف، یہ بھی لفیف مقرون ہے. جیسے ویل، یہاں پر واو فا الفعل ہے یا عین الفعل ہے، تو دونوں کیا ہیں؟ حرف علت ہیں. یہ کون سا ہے؟ لفیف مفروق ہے، مقرون ہے یہ بھی. ساتویں قسم فرماتے ہیں معطل الفا بھی حرف علت ہے، عین بھی حرف علت ہے، لام بھی حرف علت ہے. مانند واو یا کہ در اصل وا بود و یا بود. یہ جو خود کلمہ واو ہے یہ کیا ہے؟ ساتویں قسم ہے. اصل میں وا تھا، دوسری واو الف میں تبدیل ہو گئی ہے. یا آ تھا یہ لفظ، یا اس کو کیا ہم نے بنایا؟ یا بنایا. یہ سب بھی کیا ہیں؟ یہ ساتویں قسم بنتی ہے معطل کی، اور یہ بھی حروف علت میں شامل ہیں، اس کے حروف بھی. اگلی بحث محموز اور غیر محموز کے بارے میں. محموز لفظ سے معلوم ہے، یعنی جس میں حمزہ ہو، اور غیر محموز یعنی جس میں حمزہ نہ ہو.
کلم ایرا کے یک یا چند حرف اصلی آن حمزے باشد، حرف اصلی کے مقابلے میں اگر حمزہ موجود ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں. جیسے امرا، یہاں فاعل فعل کے مقابلے میں حمزہ ہے، یہاں پر عین الفعل کے مقابلے میں حمزہ ہے، یہاں پر لام الفعل کے مقابلے میں حمزہ ہے. امرا فعل، فعل فعل، یہ عین الفعل میں ہے، یہاں لام الفعل میں. محموز کی بھی 3 قسمیں ہیں، یا تو محموز الفا ہوگا، یا محموز العین ہوگا، یا محموز اللام ہوگا. محموز الفا کی مثال ہے امرا، عین کی مثال ہے سالا، کیونکہ یہاں عین کے مقابلے میں حمزہ اور یہاں پر لام کے مقابلے میں حمزہ، بارا. اچھا، یہ محموز کی بات ہو گئی. آگے ہے جی، یہ 2 تبصرے ہم آج پڑھ لیں گے. مضاف، مضاف اور غیر مضاف. مضاف فرماتے ہیں ایسا کلمہ جس کا عین الفعل یا لام الفعل یا فاء الفعل اور عین الفعل ایک جنس کے ہوں. یعنی 3 کلمہ ہیں، 3 حرف ہیں، لیکن 2 حرف ایک ہی جنس کے ہیں. مثلا مدہ ہے، اس میں دال اور دال، 2 دالیں دال کی جنس سے آئی ہوئی ہیں، 2 حرف ایک ہی جنس کے ہیں، دال اور دال. اس میں جیم اور جین 2 جنس کے حرف آئے ہوئے ہیں. اس میں یا ببر، اس میں بھی با اور با، 2 جنس، ایک جنس کے 2 حرف آئے ہوئے ہیں، یعنی با کی جنس سے. یہاں پر جیم کی جنس سے 2 حرف آئے ہوئے ہیں، یہاں پر دال کی جنس سے 2 حرف آئے ہوئے ہیں. یا ددن، تتمہ. فرماتے ہیں کلم ایرا کہ نہ معطل باشد، نہ محموز باشد، نہ مضاف باشد، کیا کہیں گے؟ اس کو سالم کہیں گے. صحیح اور سالم میں آپ نے فرق کرنا ہے. سالم وہ کلمہ ہوتا ہے جو نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاف ہو. وہ کلمہ کیا ہوگا؟ سالم ہوگا. جیسے زاربا اور باکر. زاربا معطل بھی نہیں ہے کیونکہ حرف علت اس میں نہیں ہے، محموز بھی نہیں ہے کیونکہ حمزہ بھی اس میں نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک ہی جنس کے 2 کلمات نہیں بیان ہوئے. اچھا، آگے فرماتے ہیں تبصرہ ہے اس پر. تقسیمات فوق مخصوص ثلاثیت و رباعی و خماسی ان اقسام را نادرا. کہتے ہیں یہ جو اوپر ہم نے اقسام بتائی ہیں 7 اقسام کی، یہ ثلاثی سے مخصوص ہیں. یہ ساری اقسام رباعی اور خماسی ان اقسام سے جدا ہیں، وہ یہ اقسام نہیں رکھتے. مثلا زلزلہ اور سلسلہ فقط بمثل زلزلہ و سلسلہ مضاف گفتے مشاء، لیکن کہتے ہیں صرف زلزلہ اور سلسلہ کیونکہ یہ رباعی مجرد کا صیغہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے صرف، لیکن باقی جتنے بھی صیغے ہوں گے رباعی مزید فی میں یا رباعی مجرد میں، خماسی مزید فی یا خماسی مجرد میں، اس میں یہ سب آپ نے نہیں دیکھنا. صرف ان 2 کلمات میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو مضاف کہا جاتا ہے. دوسرا تبصرہ، باید توجہ داشت کہ یہ کلمے ممکن ہے ہم صحیح باشد، ہم محموز باشد، جیسے امرا اور سالا، یا ہم صحیح باشد و ہم مضاف، مانند مدہ جیسے دادانا. اب کہتے ہیں یہ کیسے صحیح بھی ہے اور محموز بھی ہے؟ صحیح اس طور پر کہ ہے کیونکہ اس میں حرف علت نہیں ہے، واو اور یا تو نہیں ہے نا اس کلمے میں، لیکن محموز بھی ہے. یا مثلا ایک کلمہ ممکن ہے صحیح بھی ہو اور مضاف بھی ہو. صحیح اس طور پر ہو کہ اس میں حرف علت نہ ہو، اور مضاف اس طور پر ہو کہ اس میں ایک ہی جنس کے 2 حرف ہوں. جیسے مدہ ہے، اس میں 2 دالیں ہیں، ایک ہی جنس سے آئے ہوئے ہیں 2 لفظ، لیکن یہ صحیح بھی ہے کیونکہ حرف علت اس کے کلمہ اصلی میں موجود نہیں ہے. میم بھی حرف علت نہیں ہے اور دونوں دالیں بھی حرف علت نہیں ہے. یہ مثلا ددن، یہ بھی اسی طرح سے. ہم چنین کلمے می تواند ہم معطل باشد و ہم محموز باشد. ایک کلمہ ممکن ہے معطل بھی ہو محموز بھی ہو. معطل اس جہت سے ہو کہ اس میں حرف علت ہے، اور محموز اس جہت سے ہے کہ اس میں حمزہ بھی موجود ہے. جیسے یا اسا اور ابا. ابا محموز الفا ہے اور یا کی وجہ سے حرف علت آنے کی وجہ سے ناقص یائی بھی ہے. اور یا اسا یہ کیا ہے؟ معطل الفا یا مثال یائی بھی ہے، اور اجوف کیا نام ہے؟ محموز العین بھی ہے کیونکہ عین کے مقابلے میں اس کے حمزہ آ گیا ہے. یا مثلا ممکن ہے یا ہم معطل
باشد وہم مضاف باشد، ایک کلمہ ممکن ہے معطل بھی ہو اور مضاف بھی ہو۔ معطل اس جہت سے ہو کہ اس میں حرف علت موجود ہو، اور مضاف اس جہت سے ہو کہ ایک ہی جنس کے دو حرف موجود ہوں اس میں، جیسے حیا ہے، یا ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ معطل ہے، اور دو جنس کے، ایک ہی جنس کے دو حرف آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے۔ یا اسی طرح سے ودا ہے، دال کی مناسبت سے یہ مضاف ہے، اور واو کی مناسبت سے کیا ہے؟ معطل ہے۔ ونیز کلمہ می توانا ہم معموز باشد وہم مضاف باشد، کہتے ہیں ایک کلمہ ممکن ہے معموز بھی ہو مضاف بھی ہو، جیسے ان، یہ حمزہ کی مناسبت سے معموز ہے اور نون کی مناسبت سے، کیونکہ دو نونیں ہیں، مضاف بھی ہے۔ یا دوسرا لفظ عزا جوشید، یہ معموز بھی ہے اور کیا ہے؟ مضاف بھی ہے۔ واما کلمہ سالم ہمیشہ صحیح ہے، لیکن جو کلمہ سالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔